اچھے نوجوان کے برکت والے ماشاءاللہ. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. وقال تعالى في مقام آخر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون المستغفرون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گرامی قدر بزرگوں، عزیز نوجوانوں اور گھروں پر سن رہی ماں بہنیں، آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے مسجد عمر میں، جو کہ ایک شاندار مسجد ہے، اس مسجد میں 15ویں شعبان جس کو شب بارات کہتے ہیں جمع ہے. اللہ اس مسجد کو بنانے والوں کو، اس مسجد کو آباد کرنے والوں کو اور اس مسجد کے اندر بنانے میں اپنا جان مال صلاحیت لگانے والوں کو آباد رکھے اور مسجد کی آبادی کے
برکت سے اللہ پوری بستی کو آباد رکھے۔ شب برات، شب کا مطلب رات اور برات کا مطلب چھٹکارا، رہائی۔ یہ رات شب برات سے اس لیے مشہور ہوئی کہ اللہ پاک اس رات میں امت کے گنہگاروں کی بہت بڑی تعداد کو چھٹکارا نصیب فرماتے ہیں اور جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی بولا جاتا ہے کہ باعزت بری ہو گیا۔ حدیث پاک میں ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ منقول ہے کہ ایک رات ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری تھی اور سرکار بستر پر نظر نہیں آئے، تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے باہر نکل کر سرکار کو ادھر ادھر تلاش کیا لیکن کہیں نظر نہیں آئے۔ جا کر کے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں اپنی امت کے گنہگاروں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ جب واپس تشریف لائے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ عائشہ تم آئی تھی؟ ہاں، میرے دل میں الٹے پلٹے سوالات پیدا ہوئے تھے کہ سرکار کہیں دوسری بیوی کے پاس نہ چلے گئے۔ سرکار نے فرمایا کہ عائشہ کیا تم یہ سمجھتی ہے کہ میں تیرے ساتھ خیانت کروں گا اللہ کا نبی ہو کر؟ نہیں عائشہ سن، آج 15ویں شعبان ہے اور میرے اللہ نے اعلان کیا ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے بدن پر جتنے بال ہیں ان بالوں کے برابر اللہ میری امت کے گنہگاروں کو آج معاف کرنے والا ہے۔ تو ان کی معافی کے لیے میں گیا تھا اور ان کی مغفرت طلب کر رہا تھا کہ میری امت کو اللہ معاف کر دے، بری کر دے، چھوڑ دے۔ اس لیے شاید اس رات کو شب برات کہتے ہیں، شب مغفرت ہے، یہ شب توبہ ہے، اس رات کی ہم قدر کریں۔ تقریباً 10 روایتوں کے اندر اس رات کی فضیلت آئی، اگرچہ وہ روایتیں کمزور ہیں لیکن خیر القرون سے صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانے سے اس رات میں عبادت کا معمول رہا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے حدیث قدسی، اس میں فرماتے ہیں کہ جب 15ویں شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ مغرب سے جلوہ گر ہوتے ہیں آسمانوں میں اور اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا، مغفرت کا چاہنے والا، ہے کوئی رزق کا طلبگار، ہے کوئی بیمار جس کو شفا دی جائے، ہے کوئی پریشان جس کی پریشانیاں دور کی جائے۔ مغرب سے اعلانات ہوتے ہیں صبح تک۔ تو یہ شب مغفرت ہے، اس میں اللہ سے خاص عمل یہ ہے کہ ہم اللہ سے اپنے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے مغفرت مانگیں۔ اور سب سے بڑی چیز ہے معافی، اللہ کے یہاں سے معافی کا مل جانا، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شب قدر میں، شب برات سے بڑا مرتبہ ہے شب قدر کا، اس رات کے لیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا کہ سرکار اگر
فرمایا اگر ہمیں شب قدر ملے تو کیا مانگنا چاہیے وہ بھی سکھا دیجیے. سرکار نے فرمایا یہ دعا مانگو عائشہ, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عني. اے اللہ انک عفو, آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں, تحب العفو اور معافی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, اے اللہ مجھے معاف کر. شب قدر کی دعا بتائی, یہی دعا آج بھی مانگنا ہے کہ اللہ معاف کر دے. اللہ کے یہاں سے معافی مل گئی, کام کر گئے. کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں گنہگار نہیں ہوں؟ میں نے جو حدیث پڑھی اس میں سرکار خود فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون المستغفرون. سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم کی ہر اولاد گنہگار ہے, لیکن بہترین گنہگار بن جاؤ. بہترین گنہگار کون ہے؟ جو گناہ ہونے کے بعد گناہ پر ٹکے نہیں رہتے بلکہ معافی مانگ لیتے ہیں. توبہ کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہے. اور توبہ کی رات آدم علیہ السلام اور اللہ نے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں بہت نوازا ہے. اس امت کے ساتھ اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بہت آسانی کا معاملہ فرمایا ہے, اور موقع بموقع اسپیشل پیکیج دیے ہیں کہ بندہ اپنے گناہوں سے گھبرا مت, ڈر مت, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آجا میرے دربار میں آجا اور معافی مانگ لے. دیکھ تیری ماں تجھ سے کتنا پیار کرتی ہے, ایسی 70 ماؤں سے زیادہ میں پیار کرتا ہوں. ایک مسجد کے باہر لکھا تھا کہ اگر گناہ کرتے کرتے تھک گئے ہو تو آ جاؤ, اللہ تمہارا انتظار کر رہا ہے. اور جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ اعلان کرتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ. اللہ فرماتے ہیں نبی جی اپنی امت سے کہہ دو کہ اے میرے بندو, قل, نبی جی سے کہہ رہے ہیں, قل نبی جی کہہ دیجئے یا عبادی الذین, کتنا بھی بڑا گنہگار ہے, کتنے بھی گناہ کیے ہیں. حدیثوں کے اندر یہاں تک ہے کہ اگر تیرے گناہ لگتے 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 آسمان کی چھت کو بھی لگ گئے ہوں تو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آجا میرے دربار میں دو آنسو بہا اور سچے دل سے کہہ دے کہ اللہ معاف کر دے, اور میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں, مجھے کسی کو جواب نہیں دینا, میں مالک ہوں. گنہگار بندے کو بھی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے او میرے بندے, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا, اے میرے بندے اگر تو نے اپنی جان پر گناہ کرتے کرتے بہت ظلم کیا ہے, أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ. اللہ فرماتے ہیں میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا, نا امید مت ہونا. شیطان انسان کو مایوس کرتا ہے کہ تو اتنا بڑا گنہگار, تیری معافی کیسے ہوگی. واقعہ مشہور ہے 99 آدمیوں کے قاتل کا کہ 99 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد بھی احساس ہوا, گناہ کے بعد احساس ہو جانا آدمی کو یہ سب سے بڑی دولت ہے, اور اس کے بعد معافی مانگ لینا یہ نبیوں کی سنت ہے. گناہ کرنے کے بعد اکڑنا یہ شیطان کا کام ہے. آدم علیہ السلام سے چھوٹی سی چوک ہوئی تھی. اللہ نے فرمایا تھا کہ آدم پوری جنت میں تو گھوم پھر کھا سب کر, لیکن یہ درخت کے قریب مت جانا, اس کا پھل مت کھانا. اب آدم علیہ السلام تو بالکل رکے رہے, مرد
میں بیٹھی ہے، ماں بہنوں تک آواز جا رہی ہے معاف کرنا، تمہیں جو نہیں کروانا ہو تو آؤں چالی، کتنا بھی مضبوط آدمی ہوگا وہ کیا کرے گا؟ وہ ہتھیار ڈال دے گا۔ آدم علیہ السلام ڈٹے رہے، لیکن شیطان پہنچا کس کے پاس؟ دادی حوا کے پاس، اور ان کے ذریعے سے اور پٹی کیا پڑھائی کہ حوا تمہیں کچھ پتا نہیں ہے اللہ نے یہ درخت کھانے سے کیوں منع کیا ہے؟ شیطان سیدھا آپ کے پاس آ کر یوں بھی کہے گا کہ شراب پی۔ جو نیک آدمی ہوتے نا ان کو پھنسانے کی ٹرک الگ ہے اس کے پاس، اس کے جال الگ ہے، گنہگاروں کو گناہوں سے پھنساتا ہے، نیک لوگوں کو الگ طریقے کے گناہوں سے پھنساتا ہے، کہیں غیبت کے ذریعے، کہیں حسد کے ذریعے، تکبر کے ذریعے کہ میرے جیسا کوئی نہیں۔ تو دادی حوا کے ذریعے جال ڈالا کہ آدم سمجھتے نہیں ہیں، وہ دانا کھانے کے لیے اس لیے منع کیا کہ اگر تم نے ایک مرتبہ کھا لیا ہے تو لائف ٹائم کے لیے جنت میں تمہارا نام لکھ دیا جائے، اور اللہ تمہیں یہاں رکھنا نہیں چاہتے اس لیے روک دیا ہے۔ تو دادی گئی وہاں آدم علیہ السلام کے پاس، کھائی لے میں ہوں مگر ماری، ان کی بات مان کر پھر ایک چھوٹا سا دانا کھایا تھا، اتنا بڑا گناہ نہیں کیا تھا، لیکن میرے بھائیوں بہت سے لوگ پوچھتے ہیں آ کر کہ یہ صغیرہ گناہ ہے کہ کبیرہ گناہ ہے، یعنی صغیرہ ہو تو کر لو۔ حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چنگاری ہوتی ہے، چھوٹی ہو کے بڑی ہو۔ کوئی آدمی آ کر یہ پوچھتا ہے کہ چھوٹی چنگاری رکھوں جھونپڑے میں، رکھے گا؟ وہ چھوٹی چنگاری بھی پورا جھونپڑا جلا دے گی۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرو مت، اور نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑو مت۔ کون سی نیکی آپ کے نامہ اعمال میں وزنی بن جائے اور تمہارا بیڑا پار ہو جائے ہم نہیں جانتے۔ ایک آدمی کو اللہ کے سامنے حاضر کیا گیا، نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر پلے، 50-50، نہ جنت میں جا سکتا ہے نہ جہنم میں جا سکتا ہے، برابر۔ اب دل میں سوچ رہا ہے کہ پھنس گیا، اب کیا کروں؟ ایسے میں اوپر سے ایک تھیلی گرتی ہے نیکی والے پلے میں، اور نیکی والا پلہ ایک دم نیچے جھک جاتا ہے، خوشی کے مارے اچھلتا ہے۔ اللہ پاک میں تو نہیں جانتا یہ ایسی کون سی نیکی ہے کہ پلے کو اتنا زیادہ جھکا دیا۔ اللہ کی طرف سے بتایا جاتا ہے میرے بندے تو نے ایسی نیکی کی تھی جس کو تو نیکی بھی نہیں سمجھتا، لیکن تو نے بہت اخلاص سے کی تھی، اور ہمارے یہاں اخلاص کا وزن ہے، چھوٹی سی نیکی ہو لیکن اخلاص سے ہو، بہت بڑا کام ہو لیکن اس میں دکھاوا ہو، اللہ کے یہاں اوپر مان دیا جائے۔ نماز سے بڑا کوئی عمل ہے، لیکن نماز بھی اگر دکھلانے کے لیے پڑھی اللہ کے لپیٹ کر منہ پر مار دی جائے گی۔ اس لیے ہمیں اس گمان میں نہیں رہنا چاہیے کہ میں تو بہت نیک۔ شیطان نے بڑے بڑے لوگوں کو پھنسایا ہے، اور اللہ نے بڑے سے بڑے گنہگار کو معاف کر دیا ہے۔ آدم علیہ السلام نے چھوٹا سا دانا کھایا، اس کی نحوست کیا ہوئی پتہ ہے؟ اللہ پاک یہ تھیلی میں تھا کیا کہ اتنا پلہ جھک گیا؟ اللہ نے فرمایا میرے بندے ایک مسلمان کی جنازے کی نماز میں تو شریک ہوا تھا، کسی مسلمان کی جنازے کی نماز میں شریک ہونے پر ایک قیرات ثواب ملتا ہے، یعنی ایک احد پہاڑ کے برابر کا ثواب، اور اگر دفن کے اندر بھی شریک ہو گیا تو 2 قیرات یعنی 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب۔ فرمایا تو ایک مسلمان بندے کے دفن میں شریک تھا، اور تو نے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر ڈالا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارة اخری۔ وہ مٹی کا ڈھیلا تو نے بہت اخلاص سے ڈالا تھا، آج وہ تیرے کام آ گیا،
تھیلی کے اندر مٹی کا ڈھیلا تو نے کلاس سے تو ڈالا تھا، وہ رکھا ہوا تھا، اس کا وزن اتنا ہو گیا کہ نیکیوں والا پلہ جھک گیا، اور ہمارے یہاں تیرے لیے مغفرت کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ اس لیے نیکی کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑو مت، اور گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرو مت۔ آدم علیہ السلام سے چھوٹی سی چوک ہوئی، کھانا کھا گیا، اس کی نحوست کیا ہوئی کہ فوراً آدم علیہ السلام کے کپڑے اتر گئے، لباس اللہ نے اتار لیا دونوں کا۔ دوسری نحوست یہ ہوئی کہ اللہ نے آدم علیہ السلام اور دادی حوا کو الگ کر دیا۔ تیسری نحوست یہ ہوئی کہ اللہ نے جنت سے اتار دیا، اور چوتھی نحوست یہ کہ قیامت تک آدم علیہ السلام کی یہ چھوٹی سی بھول قرآن میں اللہ نے اتار دی، اور قیامت تک لوگ پڑھیں گے آدم علیہ السلام کی اس بھول کو یاد کریں گے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے اللہ کی چھوٹی سی نافرمانی کی، قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا۔ اب قیامت تک آنے والے لوگ پڑھیں گے، تو کتنی نحوستیں؟ 4۔ اللہ نے لباس اتار لیا، میاں بیوی کو الگ کر دیا، اور جنت سے اتار دیا، اور قرآن میں تذکرہ کر کے پوری دنیا کو بتا دیا کہ آدم نے یہ چھوٹی سی چوک کی ہے۔ میں اور آپ اب دل پر ہاتھ رکھو کہ روزہ میں بھی کتنے گناہ ہم کرتے ہیں، کتنی غیبتیں کرتے ہیں، کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کتنے دھوکے دیتے ہیں، کتنی مکاریاں کرتے ہیں۔ کبھی اللہ نے کسی کا لباس اتارا؟ نہیں اتارا۔ کبھی کسی کا کھانا بند کیا؟ نہیں کیا۔ کبھی کسی کو بیوی سے جدا کر دیا؟ نہیں کیا۔ اللہ نے کبھی اعلان کروایا مسجد سے کہ فلاں نے گناہ کیا ہے؟ اللہ ستاری کے چادر ڈال دیتا ہے کہ میرا بندہ آج نہیں تو کل شب برات میں آ جائے گا، اور مجھ سے کہے گا کہ اللہ میں گنہگار ہوں، معاف کر دے، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ ہم سب کو معاف کر۔ تو اللہ کو معافی بہت پسند ہے، معافی بہت پسند ہے اللہ کو، اور معافی مانگنے سے آدمی چھوٹا نہیں ہو جاتا، اور معافی مانگنے سے آدمی مجرم بھی نہیں ہو جاتا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ معافی مانگنے سے اگر تیری عزت گھٹتی ہو تو کل قیامت کے دن مجھ سے لے۔ اور اس رات میں جبکہ اتنے سارے لوگوں کو اللہ معاف کر رہا ہے، بنو کلب کی بکریوں کے بدن کے بال، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے لیکن تو گن سکتا ہے بکری کے بال، ایک بکری نہیں بکریاں پورا ریوڑ کے ریوڑ ہوتے تھے۔ یعنی اللہ اپنی رحمت کی کثرت بتانا چاہتا ہے کہ میں اتنی لمبی چوڑی تعداد میں لوگوں کو معاف کرنے والا ہوں آج رات، تو آ جاؤ اور معافی مانگو۔ شب برات بار بار مقام نہیں دیتی۔ آج صبح میں اپنے ماما کو دفن کر کے آیا، مٹی ڈال کر کے آیا ان کی قبر پر۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ 35 سال تک ایک جگہ پر بیٹھ کر قرآن پڑھایا بچوں کو، اور گاؤں والوں نے ایسا رسپیکٹ دیا، فرمایا تمہارے گاؤں ہم نہیں لے جانے دیں گے، ہمارے گاؤں میں دفن کرو، کہ ہمارے بچوں کے استاد ہیں، ہمارے بچے یہاں رہیں گے تو قبر پر جا کر پڑھیں گے، انہوں نے پڑھایا ہے تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی جا کر قبر پر پڑھیں گے۔ قاری غلام صاحب اللہ ان کی بھرپور مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑو، اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑی نیکی معافی مانگنا، توبہ کرنا۔ توبہ کرنے والا بندہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ حدیث میں فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، بہترین گنہگار وہ ہے، بھائی گنہگاروں میں بھی کوئی بہترین ہوتا ہے؟ سرکار فرما رہے ہیں بہترین گنہگار
اور بہترین گنہگار کس کو کہتے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد اڑا نہیں، معافی مانگ لی، اللہ معاف کر دے۔ لوگ ڈرتے ہیں کہ کتنا گناہ کرواؤں، کتنی توبہ کرواؤں۔ بھائی کپڑے پہلے ہو جاتے ہیں تو ان کو نکالتے ہیں اور صابن لگا کر دھوتے ہیں، استری کرتے ہیں، پھر پہنتے ہیں۔ کپڑے صاف ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ کپڑے دھونے، سکھانے، استری کرنے سے زیادہ آسان ہے توبہ کرنا۔ بندہ توبہ، اللہ نے دو چیزیں بڑی عجیب بنائی۔ موبائل کو سب استعمال کرتے ہیں، موبائل کا زمانہ ہے۔ موبائل کے اندر دو چیزیں رکھی ہوتی ہیں، سمجھ آئے گا؟ ایک ڈاؤن لوڈ، کہ ڈاؤن لوڈ کرتا ہے آدمی بیٹھ کر، 5G آیا ہے تو فوجی کو بھی بھول گیا، میں پاپا کو بھی بھول گیا، میں ماں کو بھی بھول گیا 5G کے چکر میں، اور ماں کو بھی بھول گیا۔ ماں آواز لگا رہی ہے اور یہ مشغول ہے اندر، ہوں پڑا تھا، ڈسٹرب ہو رہا ہے کام میں۔ دو چیز، ایک آتا ہے ڈاؤن لوڈ، اتر رہا ہے، اور دوسرا بٹن ہوتا ہے ڈیلیٹ کا، اریز کا۔ ڈیلیٹ کا ڈاؤن لوڈ جتنا کرنا ہو کرو، اور جب آپ ڈیلیٹ کا بٹن دباؤ گے تو موبائل کے اندر جتنا ڈاٹا جمع ہوا ہے سب ختم، ایک ہی بٹن دبانا۔ جب موبائل میں بٹن آتا ہے ایک بٹن دباؤ تو سارا ڈیٹا آپ کا موبائل صاف۔ قربان جاؤ، میرے اللہ نے یہ دو چیزیں ہمیں عطا کی ہے۔ ایک ہے نیت، کہ ابھی کوئی ڈاؤن لوڈ نہیں کیا ہے، ابھی کوئی نماز نہیں پڑھی ہے، ابھی کوئی تلاوت نہیں کی ہے، لیکن نیت کر کے آیا ہے کہ اللہ آپ کو لے کے تہجد پڑھوں گا، اللہ نے ڈاؤن لوڈ چالو کر دیا ہے۔ سمجھ آئے گا؟ اور دوسری چیز ہے توبہ، کہ کتنے گناہ ہوئے ہوں، اللہ فرماتے ہیں توبہ کا بٹن دبا میرے بندے، دیکھ میں 99 آدمیوں کے قاتل کو یوں کر کے معاف کر دیتا، تو میرے لاڈلے نبی کا امتی ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، اور نہ میں تیرے کپڑے اتاروں گا، اور نہ میں تجھے جنت سے محروم کروں گا، اور نہ میں تجھے تیری بیوی سے جدا کروں گا، فقط ایک کام کر، میرے دربار میں آ جا اور اپنے آپ کو گنہگار سمجھ کر مجھ سے معافی مانگ کے میں معاف کروں۔ 99 آدمیوں کے قاتل کو احساس ہو گیا، چل پڑا، ایک عیسائی پادری کے پاس پہنچ گیا کہ میں نے 99 آدمیوں کو قتل کیا، میری معافی کی کوئی شکل ہے؟ کہنے لگا کہ تو 99 آدمیوں کو قتل کر گیا، تجھے تو شرم آتی ہے؟ تو معافی مانگنے آ گیا؟ کلا کیسا؟ اس نے کہا نومان متحجلہ سے پورا ہو، تلوار اٹھائی تو اس کو بھی سلا دیا، لیکن ابھی احساس ہے نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں، ہم میں سے 99 آدمیوں کا قاتل تو شاید کوئی نہیں ہو سکتا، ایک آدمی کا قاتل بھی نہیں ہو سکتا۔ قاتل کی مغفرت نہیں ہوتی اس رات میں، لیکن سب سے بڑا قتل ہم کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ کسی کے دل کو توڑنا یہ سب سے بڑا قتل ہے۔ کعبۃ اللہ کے توڑنے سے بڑا گناہ ہے کسی کا دل توڑنا۔ دل کے اندر اللہ رہتے ہیں، تم نے کسی کا دل توڑا، اللہ کا گھر توڑا۔ کتنا بھی گنہگار آدمی ہے، کبھی آ گیا اور معافی مانگ لی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے اور نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ ایسے واقعہ نہیں ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ تابعی گزرے، شرابی، کبابی، پولیس مین اور مالدار، شادی کی، اور شادی کرنے کے بعد بچی پیدا ہوئی لڑکی، تو لڑکی سے بہت محبت ہو گئی، اپنی خود کی بچی چھوٹی سی، وہ بچی میں ایسا دل لگا کہ بس پورا دن وہ بچی کو کندھے پر اٹھا کر چلتے، کھلاتے پلاتے،
اور ایسے ہی زندگی گزارتے، مست تھے پینے پلانے میں اور بچی کو کھلواتے۔ اللہ کو کرنا کہ بچی مالک بن دینار کے دل میں گھر کر گئی تھی، محبت دل میں اتر گئی تھی، اللہ نے وہ نعمت چھین لی، بچی کا انتقال ہو گیا۔ لیکن قربان جاؤ اسلام کی برکتیں کہ اگر تمہارا بچپن میں کوئی بچہ انتقال کر گیا ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا معصوم بچہ انتقال کر گیا بچپن میں، کل قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور میدان محشر میں ہر آدمی پسینے میں شرابور ہوگا اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، پریشان پریشان پریشان، ایسے عالم میں جس کے چھوٹے بچے کا انتقال ہوا ہوگا، وہ بچہ اپنے کٹورے میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لے کر اپنے والدین کو تلاش کرے گا اور ان کو میدان محشر میں پانی پلائے گا۔ چھوٹی سی بچی کی انتقال ہو گیا، ایک دم پاگل ہو گئے، بچی کے انتقال کے بعد پریشان پریشان رہنے لگے۔ اولاد کی محبت ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے اور ہونا چاہیے، لیکن حد سے زیادہ نہیں۔ پڑھوانی جواب کتنا ہوگا، نماز پڑھوانی آؤ کتنا ہی جواب، چادر اور اڑاتا ہے سو بیچارہ رات کو 12 بجے آ کے سویا ہے، ٹریکٹر چلانے گیا تھا، تھک کے آیا ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ محبت کی ہے، یہ دشمنی ہے۔ موبائل دے دیا کہ شانتی سے بیٹھا رہے گا، تم اپنا کام کرتے رہیں گے، تم نے محبت اس کے ہاتھ میں موبائل نہیں دیا ہے، تم نے اس کی اور اپنی روحانی موت کا سامان دے دیا ہے، تمہارے سامنے بیٹھا ہے، پوری دنیا سے کنیکٹ ہے، 5000 فالوور ہے فیس بک پر اور انسٹا پر اور واٹس ایپ پر، اور گھر کے اندر ماں کے ساتھ بولنے کو تیار نہیں، بھائی کے ساتھ بولنے کو تیار نہیں، بیوی کے ساتھ بولنے کو تیار نہیں، پوری دنیا سے محبت کر بیٹھا اپنے گھر کو اجاڑ کر۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے آدمی کی بھی 15 کی رات کی شعبان کی 15 کی رات یعنی شب برات میں قطع رحمی کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، ایسا آدمی کی مجھے مغفرت کرے۔ مالک بن دینار کی بیٹی کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد ایک دم مدہوش ہو گئے، مارے مارے پھر رہے ہیں، بچی کی محبت میں پاگل سے ہو گئے۔ بعض مرتبہ اللہ ٹھوکر لگواتے ہیں اور ایک ٹھوکر انسان کو سیدھے راہ پر لا دیتی ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں ٹھوکر لگنی بھی چاہیے تو پتہ چلے کہ ہاتھ تھامنے والے کتنے لوگ ہیں اور دھکا مارنے والے کتنے ہیں۔ سوئے رات کو، خواب کے اندر قیامت کا منظر سامنے آ گیا، ایک دھماکہ ہوا اور افراتفری مچی، لوگ دوڑ رہے ہیں، یہ بھی بھاگ رہے ہیں، اور پیچھے دیکھا کہ بہت بڑا اژدہا سانپ مالک بن دینار کے پیچھے، اور یہ آگے آگے بھاگ رہے ہیں، وہ پیچھے پیچھے دوڑتے دوڑتے راستے میں دیکھا کہ کوئی بزرگ لکڑی لے کر کے چل رہے ہیں، عمر رسیدہ بزرگ لکڑی لے کر کے اور نورانی چہرہ، اور آہستہ آہستہ چل رہے ہیں۔ مالک بن دینار نے آواز دی، او اللہ علیہ میری مدد کر، یہ اژدہا میرے پیچھے لگا ہے، کہیں مجھے نقصان نہ پہنچا دے، مجھے مار نہ ڈالے۔ وہ جو بزرگ تھے لکڑی لے کر چل رہے تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹا میں تیری کیسے مدد کر سکتا ہوں، میں خود کمزور ہوں، میں تیری مدد نہیں کر سکتا، البتہ تیری رہنمائی کر سکتا ہوں کہ دیکھ یہ پہاڑی کے پیچھے جا اور آواز لگا، شاید تیری کوئی مدد ہو جائے۔ دوڑتے دوڑتے پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے، پیچھے جا کر آواز لگائی، میری مدد کرو، کوئی اگر ہو تو میری مدد کرو۔ سامنے دیکھا تو بہت سی کھڑکیاں کھلی اور بچے اندر سے جھانک رہے ہیں۔
کہ اس آدمی کا کوئی ہے یہاں امانت، تو اس کی جو بیٹی انتقال کر رہی تھی نا مالک بن دینار کی، اس نے ایک دم سے دیکھا کہ یہ تو میرے والد صاحب ہیں، ہمارے ابا ہیں، ایک دم سے دوڑی اٹھ کر اور آ کر یوں کر کے ہاتھ کو ازدہی کی طرف لیا تو وہ ازدہا واپس چلا گیا۔ ایک دم گھبرائے ہوئے دیکھا کہ میری بیٹی آ گئی ہے، سینے سے لگایا اور کہا کہ بیٹی یہ پورا ماجرا کیا ہے، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ بیٹی نے کہا ابا جان میں وہی بیٹی ہوں جو بچپن میں انتقال کر گئی تھی، یہ جو ازدہا آیا تھا نا آپ کے پیچھے یہ آپ کے برے عمل تھے۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ جو آدمی زکات نہیں نکالتا کل قیامت کے دن اس کے مال کو اللہ سانپ بنا کر گلے میں لٹکا دیں گے۔ تو یہ جو ازدہا تمہارے آپ کے پیچھے پڑا تھا ابا جان، یہ آپ کے برے عمل، شراب کباب چھوڑو اور توبہ کرو۔ اور بیٹی وہ بزرگ کون تھے؟ کہا وہ تمہارے نیک عمل تھے، وہ اتنے کمزور تھے کہ تمہاری مدد نہیں کر سکے، یہ اتنے کمزور نیک عمل تمہیں جنت میں کیسے لے جائیں گے؟ اس لیے ابا جان ابھی توبہ کرو، آپ کھلی۔ پسینے میں شرابور، مالک بن دینار مالدار تھے بڑے، سب چھوڑ دیا، دل میں دھکا لگا۔ اللہ بعض مرتبہ خواب میں بھی ہدایت کا سامان کر دیتا ہے، ہاں چاہنے والوں کے لیے راستے اللہ آسان کرتے۔ ارے تم اللہ کے پاس آؤ تو صحیح۔ علماء فرماتے ہیں کہ میرا بھائی اللہ کے پاس آ کے مانگ تو صحیح کہ اللہ مجھے نیک بنا دے، مجھے گناہوں سے بچا لے اور مجھے نمازوں کا پابند بنا دے۔ اگر مانگا اور خدا نہ خواستہ عمل بھی کر سکا تو کل قیامت کے دن اللہ کہیں گے کہ بھائی اس نے کبھی مانگا تھا کہ اللہ مجھے نیک بنا دے؟ فرشتے کہیں گے کہ ہاں اللہ ایک مرتبہ مسجد میں آ کر بیٹھا تھا اور دل میں کہہ رہا تھا کہ اللہ معاف کر دے، جا اس کو معاف کر۔ اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے میرے بھائی، تم مانگو تو صحیح۔ مالک بن دینار کی آنکھوں کی پسینے میں شراب اور گھبرا کر اٹھے، توبہ کی، سارے جام شیشے توڑ دیے اور توبہ کر کے نکل پڑے۔ اور اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا، سچی توبہ کی تھی، نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا شروع کیا۔ اللہ نے پھر اللہ اللہ کرتے ہوئے وہ مقام عطا کیا کہ پھر مالک بن دینار یوں ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ یوں فیصلے کر دیتا ہے۔ ایک نمبر کا شرابی کبابی اللہ کے دربار میں آ کر معافی مانگ لیتا ہے، اللہ اس کو ولی بنا دیتا ہے۔ بعد میں مالک بن دینار بہت بڑے ولی بنے، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو گئے۔ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، ایک نوجوان مکان بنوا رہا تھا، کہا مکان بنا رہا ہے، محل بنا رہا ہے، کتنے پیسے لگائے گا؟ آج کی بھاشا میں 20 لاکھ 25 لاکھ۔ کہا اس سے اچھے محل کا سودا کرنا ہے میرے ساتھ۔ کہا وہ کیسے؟ کہا تو خالی ہاں بول، ایسا محل میں تجھے دلاؤں گا جس کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک چاندی کی ہوگی اور زعفران کا اس کے اندر مسالہ ہوگا اور یاقوت اور موتی بچھے ہوئے ہوں گے محل کے سامنے، شاندار محل، اور کبھی ٹوٹے گا نہیں، کبھی پرانا نہیں ہوگا، کبھی پلاسٹر نہیں اکھڑے گا اور ہمیشہ کے لیے رہے گا وہ مکان۔ وہ سودا کرنا ہے؟ حضرت مجھے ایک دن کا ٹائم دو۔ ٹائم لے کے چلا گیا، حضرت چلے گئے۔ دوسرے دن نماز پڑھنے کے لیے آ رہے تھے، راستے میں کھڑا تھا کوٹلی لے کر، کہا حضرت آپ یہاں سودا منظور؟ حضرت نے کہا پیسے دے دیں میرے کو۔ اس زمانے کے جتنے پیسے تھے وہ تھیلی میں وہ لے لیے۔ کہا آپ نے پیسے تو لے لیے لیکن کوئی ضمانت، کوئی گارنٹی؟ میں ایسے کیسے بھروسہ کروں؟
دیکھو شریعت کا مسئلہ ہے، ہدیہ کسی کو لاکھوں کا دے دو، لیکن لین دین جب ہو سگے بھائی کے ساتھ، سگی بہن کے ساتھ، تو 1 روپیہ بھی لکھو، بعد میں معاف کر دیں اور الگ چیز ہے، لیکن لکھو۔ اور حدیث پاک کے اندر فرمایا اللہ اس آدمی کی دعا قبول نہیں کرتا کہ جو لین دین کے اندر کچا ہو کہ دے دیا، لکھان منچان کیا نہیں، ایسے ہی دے دیا، اور پھر لوگوں کے سامنے آ کے روتا ہے کہ فلانا اور پیسہ رکھا، تو نے کچھ لکھا تھا؟ نہیں لکھا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے سامنے آ کے روتا ہے، میں اس کی دعا قبول نہیں کروں، کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ تم لکھ لو۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، سودا منظور کا لکھ کے دو کاغذ میں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے کاغذ میں پایا، لکھ دیا کہ اس نوجوان نے میرے ساتھ دنیا کے گھر کے بدلے میں جنت کے گھر کا سودا کیا ہے، اور میں مالک بن دینار اس کا گواہ ہوں۔ نیچے سگنیچر کر کے کاغذ دے دیا۔ اندازہ لگاؤ ایک شرابی کبابی آدمی جب اللہ نے ہاتھ پکڑا، توبہ کی، تو کتنا بڑا اللہ کا ولی بنا کہ کسی کو گارنٹی دے رہا ہے اور اللہ اس کو پورا کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری رحمتوں سے مایوس مت ہونا، تم سے بڑے بڑے گنہگاروں کو میں نے معاف کر دیا، 99 آدمیوں کے قاتل کو میں نے معاف کیا ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، امید رکھو اللہ سے۔ لکھ کر کے دے دیا، چلے گئے، اور کئی دن گزر گئے۔ 40 دن کے اندر مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، مصلی پر دیکھا کہ کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، اٹھایا اور دیکھا تو وہی ٹکڑا تھا جو لکھ کر کے اس نوجوان کو دیا تھا، سگنیچر کر کے کہ دنیا کے گھر کے بدلے میں جنت کے گھر کا سودا کیا ہے۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کہا مالک بن دینار تم نے جو نوجوان سے وعدہ کیا تھا ہم نے پورا کر دیا ہے۔ مالک بن دینار ایک دم تعجب میں پڑ گئے، انا للہ پڑا، اور جلدی سے جوتے پہن کر نکلے نوجوان کے گھر کی طرف۔ وہاں جا کر پوچھا کہ وہ نوجوان کہاں ہے؟ وہ تو کل انتقال کر گئے، ہم نے دفن کر دیا۔ اللہ، یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا یہ وہی لیٹر ہے جو میں نے اس نوجوان کو دیا تھا؟ اس نوجوان نے مرتے وقت کچھ کہا تھا؟ ہاں، ایک وصیت کر گیا تھا کہ میں جب مر جاؤں تو میرے کفن کے اندر یہ کاغذ رکھ دینا۔ یہ کاغذ تو ہم نے کفن میں رکھا تھا، آپ کے پاس کیسے آیا؟ کہ اللہ نے میرے مصلی پر پہنچا دیا کہ مالک بن دینار تو نے وعدہ کیا ہے جنت میں محل دینے کا، ہم نے وہ وعدہ پورا کر دیا اس نوجوان کے ساتھ۔ 2-4 کھڑے ہو گئے، ہمارے بھی سودا کروں تھے، میں بھی سودا کرنے کے لیے تیار ہوں، اس نے 20 دیے، میں 40 دیتا ہوں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اب تم نے دیکھ لیا ہے، تم دیکھ کر سودا کر رہے ہو، اس نے بغیر دیکھے سودا کیا تھا، اور اللہ بغیر دیکھے جو سودا کرتا ہے نا، اس کے اوپر یقین رکھ کے جو سودا کرتا ہے اللہ اس کو کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، آئے ہو امید لے کر اللہ کی رحمت کی، دل میں مایوسی مت رکھنا، نکال دو۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے گناہ کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں، تم معافی مانگ لو مجھ سے۔ اور دنیا والے اگر کیس ہوتا ہے تو ریکارڈ رکھتے ہیں پولیس والے، اور پاسپورٹ میں بنانے جاؤ تو نکالتے ہیں کہ کوئی ریکارڈ تو نہیں ہے۔ اور میرے اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ بندے نے ایک مرتبہ سچے دل سے معافی مانگ لی، نامے اعمال میں سے بھی ختم کروا دیتا ہے، اور فرشتوں کے ذہن میں سے بھی نکلوا دیتا ہے کہ کل قیامت کے دن میرے بندے کی گواہی دینے والا، گناہ کی گواہی دینے والا کوئی نہ۔ ہم ایسے رب کے بندے ہیں اور ایسے رب کے دربار میں آئے ہیں، اس لیے میرے بھائیوں نا امید ہونے کی ضرورت، یہ شب مغفرت ہے، بس اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی۔ میں نے وقت کم لینے کی کہا تھا، اس لیے میں بات ختم کرتا ہوں۔ ایک اللہ والے بزرگ بازار میں کھڑے تھے، لوگوں نے کہا یہ اللہ والے بازار میں کیا کر رہے ہیں؟ پوچھا حضرت آپ یہاں کیسے بازار میں؟
کہ میں لوگوں کو منا رہا ہوں، وہ اوپر والا تیار ہے ماننے کے لیے، لیکن یہ دنیا والے ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اوپر سے آرڈر ہے کہ میں ماننے کو تیار ہوں، لیکن یہ دنیا والے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی مان جاؤ آ جاؤ مسجد میں آ جاؤ توبہ کر لو، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں۔ پھر ایک دن قبرستان میں کھڑے ہوئے لوگوں نے دیکھا، حضرت آپ قبرستان میں کیوں کھڑے ہو؟ کہ یہ لوگ جو سوئے ہیں قبرستان میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم معافی مانگنا چاہتے ہیں، ہم آنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اب ماننے کو تیار نہیں۔ اشارہ سمجھ رہے ہو؟ ابھی ماننے کے لیے تیار ہے، سانسیں چل رہی ہے، جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، جو مانگنا چاہیں اس کے پاس مانگ سکتے ہیں۔ وہاں قبر میں مٹی میں دبا دیا، پھر کہیں کہ سبحان اللہ بول دو، اب اجازت ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، زندگی کی قدر کرو اور معافی مانگ لو۔ بار بار شب برات اور شب قدر موقع نہیں دیتی۔ اللہ کے سامنے آ جاؤ، سچی توبہ کرو اور اللہ سے کریں گے، اور اللہ کتنا خوش ہوتا ہے توبہ کرنے والے سے، بہت خوش ہوتا ہے۔ لیکن اتنی بڑی مغفرت کی رات میں بھی کچھ بد نصیب ایسے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کرے۔ اس میں سے ایک ہے مشرک، شرک کرنے والا۔ اس لیے اللہ سے پناہ مانگو۔ اللہ نے صاحب قرآن میں اعلان کر دیا کہ میں سب کو معاف کر دوں گا، اتنا بڑا گنہگار ہوگا سب کو معاف کر دوں گا، لیکن جس نے شرک کیا ہوگا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو بھاگیدار بنایا ہوگا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو معافی کروں گا۔ اتنی بڑی رات میں بھی معافی نہیں ملے گی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا مشاحن، یعنی دل میں کینہ رکھنے والا، حسد رکھنے والا، جلنے والا۔ اس لیے اپنے دلوں کو پاک کرو، پاک کرو۔ پاک دل اللہ کو پسند ہے۔ آرزوئے خون ہو یا حسرتیں پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ دل کو ایسا بناؤ کہ اللہ کو پیار ہے، ساری گندگیاں نکالو۔ میں گزشتہ جمعہ کو کہا جتنے چوہے پڑے دل کے کنویں میں سب نکال کر باہر پھینکو، پھر اندر سے جو پانی آئے گا تازہ تازہ میٹھا ٹھنڈا، دل کو ٹھنڈک پہنچے۔ کریں سچی توبہ کرو، معاف کرو۔ کسی نے آپ کا دل دکھایا، کسی نے تکلیف پہنچائی، معاف کرو۔ معاف کرنے والا اللہ بہت پسند ہے۔ معافی مانگ لو، ماں باپ سے معافی مانگ لو۔ ماں ناراض ہے، قدم پکڑ لو، اس کے پیر پکڑ لو، اس کے پیروں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ باپ ناراض ہے، باپ کو گلے لگا لو اور رو لو، دل ہلکا ہو جائے۔ وہ کسی سے نہیں کہے گا، وہ تو انتظار کرتا ہے کہ میرا، اگر سے تم بول نہیں رہے ہو گے نا اس سے، پھر بھی وہ تمہاری خبر رکھتا ہے کہ میرا بیٹا گیا آیا، اس نے کھایا کہ نہیں۔ تمہیں نہیں کہے گا، ماں سے بیوی سے پوچھے گا اس نے کھایا کہ نہیں۔ میں بھی اسی دنیا میں رہتا ہوں، اسے خبر ہے۔ اس لیے باپ کو سینے سے لگا دو، معافی مانگو، بہت جلدی راضی ہوتا ہے باپ۔ ہاں، اس کی انگلی پکڑ کر کے تم چلے ہو، آج تمہارے اندر طاقت ہو گئی، طاقت آ گئی تو غرور کرتے ہو، تکبر کرنے والوں کو اللہ پسند ہے۔ آدم علیہ السلام سے ایک چھوٹی غلطی ہوئی تو اللہ نے 4 طرح کی سزائیں دی، اور آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ 40 سال تک آسمان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا شرم لگی کی وجہ سے، اور اللہ سے معافی مانگتے رہے، معافی مانگتے رہے، معافی مانگتے رہے۔ 40 سال کے بعد دعا قبول ہوئی، اللہ نے دعا اٹھائی قرآن میں، ربنا ظلمنا انفسنا، اے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تو نے رحم نہیں کیا، معاف نہیں کیا تو ہم تو خسارے والوں میں ہو جائیں گے۔ یہ دعا مانگو، آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ سمجھ رہے ہو؟ ہاں، اس لیے معافی توبہ کرو۔ ہاں، تو ایک مشرک، دوسرا مشاحن، یعنی دل میں کینہ رکھنے والا اور بغض رکھنے والا اور حسد رکھنے والا۔ میں نے کہا کہ سب سے خطرناک گناہ حسد ہے، حسد۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ حسد کرنے والا جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے نا، آہستہ 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 آہستہ۔ لکڑی کا چولہا دیکھا؟ ابھی ٹھنڈی کے موسم میں جلاتے ہیں نا دیسی چولہا، اس کے اندر لکڑی رکھی ہے، آپ نے جلائی، وہ لکڑی آہستہ 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 آگ کھاتی ہے، اس کو ختم راکھ بناتی ہے۔ فرماتے ہیں حسد کرنے والا بھی ایسا نہیں، آہستہ آہستہ جلتا ہے، جلتا ہے، جلتا ہے، جلتا ہے۔ اس کے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی نیکیوں کو راکھ کرنا۔ اس
اس لیے حسد کے گناہ سے معافی مانگو، دل کو صاف کرنا۔ دوسرا تیسرا فرمایا شراب کا عادی، میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی شراب نہیں پیتا ہوگا الحمدللہ، شراب کے عادی کے اللہ مغفرت ہے۔ چوتھا یہ اکثر نوجوان کر رہے ہیں یہ گناہ، معاف کرنا مجھے، اور وہ ہے پینٹ ٹخنے سے نیچے لٹکانا۔ پینٹ کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے میں کیا مزہ آتا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ ادھر ادھر کا کچھ کھا لیا، اب چلو کچھ زبان کو لذت بھی محسوس، لیکن پینٹ کو نیچے لٹکانے میں کیا لذت ہے؟ تو یہ اتنا خطرناک گناہ ہے پینٹ نیچے لٹکانا، اتنی بڑی آدمی میں مغفرت سے آدمی محروم رہ سکتا ہے۔ اور پانچواں ماں باپ کا نافرمان۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ابھی اللہ سے معافی مانگو تو اللہ معاف نہیں کرے، نہیں، کسی نے معافی نہیں مانگی اور مر گیا تو اللہ معاف نہیں کریں گے، لیکن آ گیا اور معافی مانگ لی، اللہ کہتے ہیں معافی۔ اور توبہ کے لیے 4 شرطیں، بات ختم ہو رہی ہے، 4 شرطیں۔ پہلے نمبر پر یہ کہ گناہ کو فوراً چھوڑو، جو گناہ کر رہے ہیں، والدین کو ستا رہے ہیں، ماں کو ستا رہے ہیں، باپ کو ستا رہے ہیں، کسی کا مال لے لیا ہے، کسی کو دل دکھایا ہے، اس کو فوراً چھوڑو۔ اور دوسرا دل میں شرمندہ ہو، اور تیسرا کہ پکی نیت کر کہ ہم یہ گناہ کبھی نہیں کروں، سمجھ رہے ہیں؟ اور چوتھا کہ بھائی جس کا مال لیا ہے، جس کو تکلیف پہنچائی ہے، جس کا کچھ بھی کیا ہے، اس سے جا کر معافی مانگ لو یا اس کا مال واپس کرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں اپنے توبہ کو قبول کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کہی سنی باتوں پر سب سے پہلے مجھے پھر ہم تمام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کا یہاں آنا اور ماں بہنوں کا گھروں پر سننا اللہ قبول فرمائے، ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ہم سب گنہگار ہیں میرے بھائیوں، لائٹیں بند کر دو، اندھیرے میں اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ، اللہ کو رحم آ جائے۔ کوئی تو اللہ کا نیک بندہ ہوگا اس مہینے میں انشاءاللہ، تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے مانگیں گے، تو سچے دل سے اللہ سے مانگو، آنکھوں سے آنسو بہاؤ، اور اگر آنسو نہیں آ رہے تو حدیث پاک کے اندر ہے کہ رونے جیسا منہ بناؤ۔ اللہ تو اندھیروں میں بھی ہمارے چہروں کو، دلوں کو دیکھتا ہے، ہاں، اس لیے سچے دل سے اللہ سے معافی مانگو۔ اگر مجھ سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، ہمارا کام ہے یہاں بیٹھ کر کے بولنا، کسی کے دل میں کوئی بات لگ گئی ہو، کسی کو کسی طریقے سے بھی کوئی تکلیف پہنچی ہو، تو میں آج کی رات میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں، آپ مجھے معاف کریں اور میں بھی آپ سب کو معاف کر رہا ہوں۔ اللہ سب کو معاف رکھے۔